نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے ناظرین و سامعین، میں آج جس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں عبادات کیسے کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا میں ہر انسان جو اللہ کے حضور عبادت کے لیے جھکتا ہے، عبادت کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر فکر کرتا ہے، تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اس میں سے معرفت ملے، اس کی روحانیت میں اضافہ ہو۔ تو میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جس سے ہماری روحانیت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کرنا مشکل ہو تو کم از کم ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہماری عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا، ادب پیدا ہوگا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ جب ہم عربی میں نماز پڑھیں تو دل میں اس کی اردو جب ہم یاد کریں گے تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور مضبوط ہوتا جائے گا۔ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں انسان اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، اور اس میں سجدے کی حالت سب سے زیادہ قریبی ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور ہم سجدے میں چلے گئے۔ جب سجدے میں ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور حدیثوں میں بھی یہ ہے کہ نبی پاک سجدے کی حالت میں بہت زیادہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے نماز میں گفتگو کریں، سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگیں۔ تو جوتے کے تسمے سے لے کے ملک کی بادشاہ تک جو بھی مانگنا چاہیں، اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہیں، وہ ہمیں ہر چیز دے سکتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ کیسا موقع ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ مولانا رومی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب ہم قرآن کو نظروں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں الفاظ نظر آتے ہیں، جب ہم دماغ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں عقل نظر آتی ہے، جب ہم دل سے دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہمیں محبت ملتی ہے، اور اگر ہم روح سے قرآن مجید کو دیکھیں اور تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تصور کریں تو ہمیں اللہ ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دو چیزوں کے ساتھ جڑ جائیں، نماز خشوع و خضوع سے پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کو بعد ترجمہ پڑھیں اور یہ تصور کرتے ہوئے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر ہوگی، ہمیں معرفت بھی ملے گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت بھی ملے گی، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی ملیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔